اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوش ہوں گے، مرال بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہوں۔ کل میں نے لوگوں کی فرمائش پہ، آپ یقین کریں کہ کویت سے، قطر سے، سعودی عرب سے، پھر امریکہ، کینیڈا سے، انگلینڈ سے لوگوں کے کئی دنوں سے آ رہا تھا کہ یہ دو جو ہے نا آپ ان کو نئے سرے سے اپنے پروگرام پہ ڈال دیں۔ تو اب میں نے کہا اب نیا پورا بولوں، یہ تو میرے پاس تو یہاں چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں نے بچے کو کہا، اپنے جو کام بناتا ہے یہ، کہ بیٹا آپ اس کو بس اتنا کر دو کہ اس پہ میری پکچر ذرا لگا کے باقی وہی ڈال دو، چونکہ میں تو یہاں بیٹھی ہوں، تاکہ لوگ کہہ رہے ہیں تو آ جائے۔ تو مجھے ہنسی بھی آئی ہے کل اپنے ملنے والوں کا پڑھ کے کہ بہت اچھا ہے پروگرام، بہت مزہ آیا، اور لوگوں نے بہت پڑھا دونوں کو، بہت میں نے دیکھا ویو اس پہ، جلدی جلدی بہت سارے ویو تھے، بہت سارا سبسکرائب کیا لوگوں نے اس کو، کیونکہ وہ اچھا ہے۔ سورۃ الضحیٰ اور یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، کمال کے یہ وظائف ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تب زیادہ مزہ آتا اگر آپ خود بیٹھ کے اس کو دوبارہ کرتی، لیکن میں یہاں پہ تھی نہیں۔ تو پھر میں کل شام کو عصر کی نماز کے قریب اسلام آباد سے پنڈی والے گھر میں آئی ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے بات چیت کروں۔ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی چاہے تھوڑا پروگرام کروں، لیکن میں ضرور پروگرام کروں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج میں تھوڑی سی آپ کو اسلامک باتیں جو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، یہ بتانے کے بعد ایسا اللہ کے ناموں میں سے میں ایک ایسا نام اور سبق بتاؤں گی کہ جس کے ڈیفرنٹ فائدے ہیں، کہ اس وقت پڑھیں گے تو اس سے دشمن مغلوب ہوگا، اس وقت پڑھیں گے تو اس سے قرض اترے گا، اس وقت پڑھیں گے تو اس سے بیماری ختم ہوگی، اس وقت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ بہت ہی لاجواب ماشاءاللہ وہ ویلاگ ہے، کیونکہ کل میرا بڑا دل خراب ہوا۔ ایک بچے کا انڈیا سے تھا کہ وہ، اس کی ایج شاید 18 یا 20 ایئرز ہے، کہ میں ٹھیک بھی نہیں رہتا اور میرا بزنس بالکل صحیح نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو بہترین طریقے سے چلائے۔ ہمارے ملک کو اس نہج پہ لے گئے ہیں لوگ، اس نہج پہ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری گروتھ ریٹ 1% بھی نہیں رہا۔ یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ جو لوگ ہمارے سر پہ لا کے مسلط کروا دیے گئے اور کر دیے گئے، اور وہ آ کے مسلط ہو گئے، اللہ ہمیں ان سے جلد از جلد نجات دے کہ ہمارا ملک بالکل ہی نیچے چلا گیا۔ اور شاید اسی ناراضگی میں یہ اللہ کا جو ہمارے اوپر سیلاب کا عذاب آ گیا۔ اللہ ہر ایک کو اپنے گھروں میں دوبارہ سے شاد و آباد کر دے، غیب سے ان کی مدد کر دے۔ اس بچے نے بھی یہ بتایا، اور بہت ساروں نے کل سب سے زیادہ کویسچن کیے گئے 1-1.5 گھنٹے میں، یعنی کہ ورنہ زیادہ تر لوگ میرے سے واٹس ایپ پہ ہی کرتے ہیں زیادہ، لیکن کل چونکہ نئے لوگ سبسکرائب کر رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کے، تو ان کے پاس میرا واٹس ایپ کا تو نمبر تھا نہیں، انہوں نے مانگے ہیں کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے دے دیا، لیکن انہوں نے کویسچن کیے ہیں بہت سارے۔ تو پھر اس لیے میں نے اسپیشل یہ نکالا ہے کہ یہ 6-7 چیزیں ہیں، 7 in 1۔ تو اتنا پڑھنے سے ہر بندہ اپنے مطلب کے مطابق نکال کے پڑھ لے گا اور ان کے مسائل حل ہوں گے، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، میں انہیں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، کہ اللہ میرے نبی کی ساری امت کی پریشانیاں جو ہیں دور کر دے۔ اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے گھر دے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے اللہ ان کو بہترین روزگار دے،
جو تنگ دست ہے اللہ رب العزت ان کو آسانیاں دے، فراخی دے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد دے، جو جوان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں اللہ غیب سے بہترین ایسے رشتے بھیجے جو رشتہ کرنے کے بعد لوگ یہ نہ پچھتا کے کہیں کہ جی رشتہ تو جوا ہی ہوتا ہے، اچھا نکلے کہ نہ، اتنا اچھا نکلے کہ وہ جیتا ہوا جوا پرائز بانڈ نکلے، ہارا ہوا نہ نکلے۔ میری سب کے لیے یہ دعا ہے، اور جو طالب علم ہے اللہ ان کو علم کا حصول آسان کر دے، اور جن میں ناچاکی ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، عزیز رشتہ داروں میں، سسرال میں، نیبرز میں، ساروں میں اللہ دل میں سے خفگی نکال دے اور محبت، پیار اور اتفاق پیدا کر دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ میری دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو، میں نے پکچر بلکہ کھینچ کے اپنے فون میں رکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ایک دو چیزیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں محروم کون ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا میں اس چیز سے محروم رہ گئی یا رہ گیا، میں اس چیز سے محروم رہ گئی یا رہ گیا۔ میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ اصل میں محروم ہے کون۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ اشراق اور چاشت کا وقت تقریباً 6 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے میں آپ اشراق اور چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی اشراق صبح کے وقت آپ کو نیند آ گئی، آپ تسبیحات کے بعد لیٹ گئے، کوئی بات نہیں، آپ چاشت سے پہلے اس کے 2 نفل پڑھ لیں۔ 6 گھنٹے ٹائم ہے، اور وہ 2 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکیں، 2 رکعتیں، اس سے زیادہ بد نصیبی کسی کی کیا ہوگی، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ 2 نفل نہیں، آپ کوشش کیا کریں 2 اشراق کے اور 4 چاشت کے نفل، یہ 6 نفل آپ پڑھ لیا کریں۔ اتنا اجر ملے گا، اتنا آپ کو وسعت ملے گی، اتنی آپ کو اللہ کی رحمت اور خیر ملے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ اس پہ میرا کہنا مان کے میری خاطر اس پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ رات تقریباً 11 گھنٹوں کی ہے، 11 گھنٹوں کی رات ہے، اور وہ موبائل اور یوٹیوب، واٹس ایپ اور گپ شپ اور سنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، انسٹاگرام، اور اس پہ تو ٹائم لگا لے، لیکن اس کے پاس 2-4 نفل صرف تہجد کے پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ قبولیت تہجد کی نماز میں ہے، سب سے زیادہ فضیلت تہجد کے نوافل کی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس دنیا کے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں، رزق مانگے میں عطا کروں، کچھ چیز مجھ سے طلب کرے میں اس کو دوں، کوئی ہے؟ لیکن وہ کیسے مانگے جنہوں نے رات کو تو جاگ جاگ کے ڈرامے، یوٹیوب، واٹس ایپ اس پہ گپے لگانی ہوتی ہے، تو ان کو تو خواب خرگوش کے مزے آ رہے ہیں، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے اس کو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تہجد کی 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکے جس میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں۔ محروم وہ ہے جسے علم ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مگر وہ قرآن پاک کا 1 رکوع تک نہ پڑھ سکے ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ 1 رکوع پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ لگ جائیں گے ترجمہ اور تشریح سمیت، 7-10 لگ جائیں گے۔ تو کیا جس رب نے صحت دی ہے، جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے کان دیے ہیں، جس نے ہاتھ، ٹانگ، پیر، منہ، گھر، چھت، سب نعمتیں، کیا ہمیں اپنی بھلائی کے لیے اللہ کو نہیں چاہیے ہماری عبادت؟ اللہ نے ہماری عبادت کو کیا کرنا ہے؟ اس کے تو کروڑوں فرشتے ہیں، اور وہ تو ویسے ہی سراہا گیا ہے، وہ تو مالک ہے ساری دنیا کا، ہر چیز کا، اس کو نہیں چاہیے؟ ہمیں اپنے لیے چاہیے کہ اللہ کو منا لے، اللہ ناراض ہے اس کو راضی کر لے، اللہ ناراض ہے اس کو راضی کر لے۔ تو اپنے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ 1 رکوع میں 2 منٹ لگتے ہیں اور 2-3 منٹ ترجمے میں،
और 3-4 मिनट तशरीह में। एक रकू की कितनी तशरीह होगी? एक लाइन होगी, 2 लाइनें जो तशरीह तलब होंगी, और बाकी तो सारी तो होती ही नहीं है, बात तो बीच में 1 या 2 ही एक रकू में आती है ना। लेकिन हमें शर्म ही आ जाए, हमने एक रकू क्यों पढ़ना है? कम से कम 4 रकू तो पढ़ लिया करें ना। आप यकीन करें, अगर आप 1-2 पेज भी पढ़े ना रोजाना के कुरान पाक के, तो आप 3 कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं 1 साल में। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और दूसरा, और यकीनन महरूम वो है जिसे इल्म हो, ज़ुबान थकती नहीं और वो दिन भर में बिल्कुल भी अल्लाह का जिक्र ना करे। उस पे तो क्या फरिश्ते कहेंगे, मैं उसका क्या नाम लूँ, फरिश्ते उस पर क्या कहेंगे? वो जो हम ऐसे कहते हैं वो कहेंगे, जिसकी ज़ुबान ना करे अल्लाह का जिक्र। अल्लाह हमें वो ज़बान दे जो दिन रात जिक्र करे, लेटे बैठे हर वक्त, खाते पीते करवट लेते। जिक्र क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, अल्लाह अल्लाह भी जिक्र है, अस्तगफिरुल्लाह भी जिक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी जिक्र है। कुछ भी पढ़ ले, अल्लाहू भी जिक्र है। बड़ी चीज़ें पढ़े, 100 बिस्मिल्लाह, इतनी आसान तो पढ़ते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। है कोई मुश्किल? हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, हस्बी अल्लाह। फिर कैसे मायूस रह सकता है कोई जब कोई कहता है ना कि ये मेरा ये काम नहीं है? मैं कहती हूँ कि वो मेहनत ही नहीं कर रहा शौक और मोहब्बत से। अगर ध्यान तो है फ़ोन की बेल में, ध्यान तो है ड्रामा कितने बजे आना है, ध्यान तो है विंडो शॉपिंग करने कब जाना है, और बातें कर रहा है अल्लाह से, तो फिर तो बात नहीं ना बनती। अगर आप किसी के घर जाएं और वो आप पे तवज्जो दे ही ना रहा, उसके अपने काम में बिजी हो, क्या आप वहाँ पे खुश होंगे? दोबारा जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो वो तो अल्लाह है, कादर मुतलिक है, उसको नहीं है हमें उसकी हर्जा सराई करनी है, वो तो सराहा हुआ है, उसको उसका क्या है। यकीनन महरूम वो है जिसको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक ही ना मिले, जबकि उसको पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही काम करता है। वो क्या करता है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजता है, और अल्लाह के तमाम फरिश्ते। लेकिन अल्लाह का बंदा फिर भी अपने नबी पर दुरूद ना भेजे, और वैसे उसका उम्मती बनते, फिर उसको शर्म भी ना आए, और वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ ना करे कि अल्लाह मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पे फायज फरमाना, हमें उनकी शिफात, उनका दीदार, उनके हाथों हौज कौसर का पानी नसीब करना, और या अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत में कहीं रहना नसीब कर देना। वो ये कहे ही ना, तो फिर अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है वो उसको कुर्बत दे, शिफात दे, उनके हौज़ कौसर का पानी नसीब करे? जो कोई मांगेगा वही मिलेगा ना। आप अपने घर में कहते हैं खाना लगाओ, तो फिर ही कुक खाना लगाता है ना, वरना खाना किचन में पड़ा होता है वो तो नहीं देता ना। अगर ले आए तो आप कहेंगे मैंने खाना ही नहीं था तो लाए क्यों? ये बातें समझा करें। और यकीनन वो महरूम है जिसको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कहने की भी तौफीक नहीं, और इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, और हम अपने आप से गाफिल हैं, और हम वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। या अल्लाह हम इन महरूमियों से तेरी पनाह मांगते हैं, और या अल्लाह इन सुन्नतों की याद दहानी हमारे लिए ज़रूरी कर दे। वालिदैन के लिए जो इस याद दहानी को आम करे, इन सब के लिए क़यामत तक सदका जारिया बना दे। और एक आपको इतना पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ से अगर प्यारी कोई इबादत थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फजर की सुन्नतें थीं। फजर की सुन्नतों से ज़्यादा मुक़द्दस कोई चीज़ नहीं, कोई इबादत नहीं। आपने कभी सफ़र में, बीमारी में, मसरूफियत में फजर की सुन्नतों को कज़ा नहीं किया। और हजूर पाक फरमाते थे जो फजर की सुन्नतें कज़ा करे मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, और घर वालों समेत। कोशिश किया करें कि रात को 10 बजे
اپنی فضولیات کو آف کر کے سو جایا کریں، کیونکہ وہ 10 گھنٹے جو ہے نا 8 سے 4 بجے وہ ہماری باڈی کے ریپیئر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرماتا ہے ہماری باڈی کا ریپیئر، اور پھر 4 بجے آپ کے پورے ہو جاتے ہیں 6 گھنٹے، آپ اٹھیں، تہجد کے نفل پڑھیں، تسبیحات کریں، پھر فجر پڑھیں، اور جو جتنی ہمت ہے اور تسبیحات کریں، بھلے سو جائیں، پھر باقی جو اشراق چاہ اٹھ کے پڑھ لیں، کوئی آپ کو رکاوٹ تو نہیں ہے، بھلے 9 بجے 10 بجے تک سوئے رہیں، پھر اللہ کو تو راضی کر لینا، یہ کوئی بات نہیں، وہ جب راضی ہو جائے گا تو سارے ہی کام اچھے ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو بس پھر تو وہ ہمیں ہماری شکل ہی نہیں دیکھے گا، ہم ہیں کون؟ اگر والدین کا کوئی بچہ نافرمان ہو، بدتمیز ہو، کیا والدین اس کو یاد کرتے ہیں؟ جو بچہ ان کو بار بار فون کرے، میسج کرے، ان کو سلام کرے، ان کا پوچھے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھے، میڈیسن چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور وہ خود لا کے دے، اس کے لیے ماں باپ راتوں کو اٹھ کے بھی دعائیں کرتے۔ یہ نہیں کہ والدین کو اپنے بچوں سے کوئی لالچ ہوتی ہے، اللہ ماں باپ کو اتنا دے کہ وہ اپنے بچوں کو دیں، اور مرتے دم تک وہ اپنے بچوں کے بچوں کو دیں، کیونکہ حضور پاک نے کہا ہے دعا کرو اللہم اجعل اوسع رزقی کا علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا میرے بڑھاپے تک اور میری عمر کے ختم ہونے تک، کیونکہ اگر بڑھاپے میں آپ پہ تنگی آئے نا تو اس سے بڑی تنگی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ہر بندہ کہتا ہے میں باعزت طریقے سے رہوں، میرے اوپر کوئی ٹینشن نہ ہو، اور میرا ہاتھ اپنے بچوں کے بچوں کو اور غریبوں کو اور مسکینوں کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہو۔ ہر بندے کی خواہش ہے اللہم وسع رزقی وسعتاً لا احتاج الی احد من خلقک، اے اللہ میرے رزق میں وسعت دے، اتنی وسعت کہ میں تیری خلقت میں سے کسی کا محتاج نہ رہوں تیرے سوا۔ یہ 2 دعائیں ہیں نا، اللہم وسع رزقی وسعتاً لا احتاج الی احد من خلقک، اور اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ آپ یہ سن کے لکھ لیں تاکہ آپ یہ پڑھیں، اور اللہ رب العزت آپ سب کے رزق میں خیر، برکت اور وسعت دے، اور ہمارے وطن کو بھی اپنی رحمتوں، نعمتوں، فضل و کرم سے بھر دے، اور ہر گھر کو بھر دے، اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرے، کوئی تنگ دست نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ننگا نہ سوئے، کوئی استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں کتنے دن کراچی میں جو گھر بہ گئے، کپڑے بہ گئے، عورتیں بالکل ننگی پھرتی رہی۔ کسی عورت کا دل چاہتا ہے؟ اللہ نہ کرے، بیچاریوں کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور ان کے گھر والوں کے پاس بھی مردوں کے پاس نہیں ہوگا، کہاں سے دیتے؟ کسی کو شرم نہیں آئی کہ وہ ان کے اس چیز کا دھیان کرے، صرف اپنی ویڈیو بنواتے ہیں اور سامان واپس لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دے کے کچھ نہیں جاتے، ہاں آرمی کے جو جہازت ہے وہ دے جاتے ہیں، جو اور کچھ لوگ اسپیشل کام کر رہے ہیں جیسے عمران ریاض ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں، کئی ہیں، مجھے اب ان کے نام نہیں سارے آتے، وہ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اور باہر کے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں کرنے کے لیے، ایران سے اور باقی اپنے دوست ملکوں سے، ارد گرد سے، لیکن اللہ ہمارے وطن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، جلد از جلد کر دے، میری یہ دعا ہے۔ تو بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لے، بے شک یہ شکر کی عادت ہی ہے جو ہم پر پڑنے والی مصیبتوں کا راستہ روک دیتی ہے، آزمائشوں کی شدت میں کمی لاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر سانس شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ شکر اللہ، شکر اللہ، تو پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے نا 28ویں سپارے کی سورۃ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے، تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس میں جو آپ کے مطلب والا پورشن ہے نا وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان نہیں۔ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں جو کام چور ہو، جن کو یاد رکھنا مشکل ہو، ٹائم نہ ہو، کچھ مصروفیت ہو، کسی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی نے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے باہر کام کرنے جانا ہوتا ہے، وہ اتنا پڑھ لے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کو الگ سے اتنا پورشن بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا الگ اتنا الگ، اور جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگلا پورا پڑھنا چاہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ کہتے ہیں فجر کے بعد اس کی 300 بار پڑھ لیں، اس سے رزق میں بہت برکت آتی ہے۔ میں نے پڑھا ہوا ہے یہ، اور اللہ نے وہ دروازے کھول لے جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ بھی کھلیں گے۔ یہ آپ میری بات کا یقین کر لیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ویلاگ کی طرف جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو کل میں ذرا پریشان ہوئی ہوں لوگوں کی باتوں پہ، وہ اس بچے پہ میرا بڑا دل خراب ہوا، اور کچھ لوگوں کی پریشانی پہ بھی آپ یقین کریں پتہ نہیں کیوں میرا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں تو رونا ہی شروع کرتی ہوں، حالانکہ میں نے کسی کو بیچ میں دیکھا ہوتا ہے، میں دیکھا نہیں ملی نہیں، لیکن انسانیت کے ناطے تو ہم سب جڑے ہوئے ہیں نا ایسے ایک جگہ۔ اللہ سب پہ اچھے سے اچھا وقت لائے اور ہر آنے والا لمحہ پہلے سے اچھا ہو، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ باقی جل جلالہ، الباقی جل جلالہ، اللہ کا نام ہے الباقی جل جلالہ۔ اس کا معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، یعنی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، وہ تو اللہ ہی ہے نا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی تو آئیں گے جائیں گے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ یا ٹرین پہ یا کسی بھی جگہ پہ لائنیں لگائے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بینک میں تو پھر وہ جیسے آپ بنانے جائیں پاسپورٹ، آپ ویزے کے لیے جائیں، آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں، لائن میں کھڑے ہیں، وہ جاتے جاتے ہیں آخر لائن خالی ہو جاتی۔ تو ہم تو یہ ہے نا، لیکن وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ الباقی جل جلالہ کا معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کا عدد ہے 113، 113 یعنی 113۔ جو شخص اس کو 1000 مرتبہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یا دن میں پڑھے گا تو ہر طرح کے ضرر اور نقصان سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اب سب غور کر لیں اپنے اپنے پرابلم کا سوچ کے ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ جو اس کو پڑھے گا 1000 بار جمعے کے دن یا جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات، جمعے کی رات اس کو کہتے ہیں، پڑھے گا تو وہ ہر ضرر مین نقصان، ضرر اور نقصان سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس کے نیک اعمال مقبول ہوں گے، اور غم سے، کئی کہتے ہیں نا ہم غمگین سے رہتے ہیں، پریشانی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، غم سے خلاصی نصیب ہوگی۔ اور جو سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو الباقی جل جلالہ اور پڑھے گا، اور مرتے دم آسانی نصیب ہوگی، اس کی جان کنی میں اس کو آسانی ہوگی اور عافیت سے بخشا جائے گا۔ اللہ اس کو عافیت دے گا اور اللہ اس کو آسانی سے بخش دے گا جو اس کو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار پڑھے گا۔ اچھا جی، اب اگلی بات پہ آ جائیں۔ اگر ہفتہ کے دن دشمن کی مغلوبی کی نیت سے مداوت کی شرط پر کسی وقت باوضو بعد 2 نفل حاجت کے 100 بار پڑھے گا، یعنی کہ وہ ہفتہ کے دن دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے
وضو باوضو 2 نفل پڑھے گا حاجت کے نفل پڑھے، اور اس کے بعد 100 بار پڑھے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حکم سے دشمن کو مطیع اور فرما بردار بنا دے گا۔ جو دشمن ہوگا وہ اس کے نیچے لگ جائے گا، مطیع ہو جائے گا، اسے دب کے رہے گا اور فرما بردار ہو جائے گا دشمن۔ اب آگے آ جائیے، جو ہر فرض نماز کے بعد 113 بار پڑھے گا اور ہمیشہ معمول بنائے گا، اسے اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا۔ وہ ہمیشہ ترقیوں میں ہی رہے گا، خوشحالیوں میں ہی رہے گا، وہ کبھی ہیرو سے زیرو نہیں بنے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی اتار نہیں سکے گا اپنے منصب سے۔ اب یاد رہے گا نا، 113 بار جو پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، اسے خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائے، سارے جنات سارے انسان جمع ہو کے اس کو اپنے منصب سے ہٹانا چاہیں، نہیں ہٹا سکیں گے۔ اب آگے آ جائیں نیکسٹ 5ویں نمبر پہ، جو 100 بار یا باقی ہو روزانہ پڑھتا رہے گا، اس کے اعمال مقبول ہوں گے، یعنی جو عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے، مقبول فرمائیں گے۔ حضرت جنزب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک اعرابی کہیں سے آیا اور اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے ٹانگ سے باندھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا، پھر اس کے اوپر سوار ہو کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سوار ہو کر دعا مانگنے لگ گیا کہ اے اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ اتنا کنجوس نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ اونٹ کا کیا قصور، وہ تو بے زبان ہے۔ یہ اس کو کہہ رہا ہے اللہ اپنی رحمت میں مجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو شریک نہ کر۔ تو بس استغفر اللہ، یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ آپ نے پوچھا، کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا یہ سن کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم سب نے سنا۔ اونچی آواز میں اس نے کہا، آپ نے اعرابی کو کہا تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، چھوٹی بنا دیا۔ اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، ہر جگہ تک پھیل جاتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ایک گولی سے بھی پہلے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائیں گے۔ جب آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، فرشتے کہیں گے یا رب العزت یہ سارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا فرما رہا ہے، تو آپ اس کی دعا کو قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے اس کی دعا قبول ہوگی اور سب کے لیے بھی اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے درجات اور بلند ہوں گے۔ اس لیے دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہر ایک جو اپنے لیے پسند ہے اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے دوسروں کے لیے بھی مانگیں، میرے نبی کی ساری امت کے لیے مانگیں۔ آپ کا کیا خرچہ لگے گا؟ کوئی لگے گا؟ حسد کرنا، جلن کرنا دوسرے سے، اگر اس کی چیز اچھی لگی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو نے اس کو یہ چیز دی ہے ماشاءاللہ اور اتنی بہترین اتنی اچھی دی ہے، اور مجھے بھی دے، مجھے اس سے بھی اچھی دے، میرا بھی دل خوش کر۔ تو اس کی چیز کو بھی نظر نہیں لگی اور اللہ آپ کو بھی خوش ہو گیا آپ کی دعا پہ، اور آپ کو اللہ رب العزت اس سے بھی اچھی دے دے گا۔ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ کوئی نعوذ باللہ انسانوں جیسا ہے کہ وہ تنگ دست ہو، اس کے پاس کوئی چیز ختم ہو جائے؟ وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی
چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، جو مرضی کرے، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ تو اس رب کی رحمت کو تھوڑا نہ کیا کریں، ایک جگہ بند نہ کیا کریں، اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، اس کی رحمت کے نیچے سارا جہان ہے، جہاں پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے نا جتنا ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے بے شمار دنیایں ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے کل 100 رحمتوں کو تخلیق کیا، 100 رحمتوں کو، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، مخلوقات میں سے جن و انس اور درندے اسی وجہ سے باہم شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس اور ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے جس کو رحمت الہی کی وسعت کا علم ہی نہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اس کا افسوس ہی ہوتا جا رہا تھا، ابھی بھی اس کا افسوس ہی ہو رہا تھا۔ اس نے ایسے کیوں کہہ دیا کہ وہ تو آپ لوگ اللہ کی رحمت وسیع تر ہے، اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں، اور سوئے بیٹھے جاگتے وضو بے وضو مانگیں۔ آپ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو عورتیں کہتی ہیں کہ اپنے مخصوص ایام، آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی، بلکہ آپ قرآن مجید کو کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ وضو کر کے صاف کپڑے ہوں، اور صاف پاک کپڑے سے آپ قرآن پاک کو کھول کے آپ اس میں سے جو تھوڑا بہت آپ نے دیکھنا ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیں۔ اللہ کہیں تنگ نہیں ہے، یہ ہمارے چونکہ ان پڑھ مولوی ہیں بیچارے، انہوں نے دین کو اتنے وسیع دین کو کر کر کے اتنا سا کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں اتنے پڑھ سکتا ہوں، جتنے مرضی پڑھے، مجھ سے کیا پوچھنا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، جو میں نے بتا دیا وہ تو میں نے بتا دیا نا، اتنا پڑھ لے۔ آپ نے اس سے زیادہ پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنا کم پڑھا ہے، ہاں خاص وظیفہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے، جیسے وہ یا لطیفوں کا وظیفہ ہے نا، اس کو جب بھی پڑھنا ہے 129 کے بعد وہ آیت پڑھنی ہے، جیسے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تو واقعی میں بیٹھ جانا ہے، پڑھنا تو یہ آیت ایک نے پڑھنی ہے، ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، اپنی حسب ضرورت۔ اور اگر اکیلا یا لطیفہ پڑھنا ہے تو پھر 11 تسبیحوں کے ساتھ بھی میں نے پڑھا ہے، 79 دفعہ سورہ نصر اور 1100 دفعہ یا لطیفہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی۔ میں نے اپنے بچوں کی کامیابیوں کے لیے نا، جیسے کیڈٹ کالجوں کے لیے وہ سلیکٹ ہو جائیں، جیسے اکیڈمیوں میں وہ سلیکٹ ہو جائیں، اور پھر وہ اپنے وہاں پہ ٹاپ کر جائیں، تو میں نے یہ پڑھا ہے۔ اور میں نے سورۃ الضحیٰ جو ہے نا یہ پڑھی ہے بہت اپنے بچوں کے لیے، روزانہ بھی میں نے 600 دفعہ پڑھی ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا تکلیف میں ہو کے پڑھو، تو آپ 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنی پڑھ سکیں۔ اور جو میں نے آپ کو ایک بتایا ڈنڈے والے کاف پہ رک کے پڑھنا، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم 9 دفعہ کہنا، اور 9 حاجتیں مانگنا، اگلے پہ پھر وہ 9 حاجتیں ریپیٹ کرنا، اگلے پہ پھر 9 دفعہ اپنی حاجتوں کو مانگنا، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو 9 خوشخبریاں دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ سچ ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد اگر آپ سانس کو اندر روک کے آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب آپ منہ میں بند رکھ کے ایسے پڑھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ 1-2 دفعہ پڑھا جائے، 5-6 دن کی پریکٹس سے آپ پڑھنے لگیں گے۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کو اتنی باتیں بتاؤں کہ میں ہر ایک کی ہر مشکل اپنے ہاتھ سے پڑھ کے دور کر دوں، لیکن میں نہیں کر سکتی، وہ اللہ کرتا ہے، لیکن میں تو کمزور ہوں، میں کیا کروں گی؟ اصل تو اس نے کرنا ہے، اور وہ کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ جب میں اتنی یقین سے آپ کو کہتی ہوں تو اللہ کوئی میری بھی لاج رکھے گا، کوئی میری بھی، میں اس پہ اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہوں کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔
اپنے حبیب کے صدقے، تو اللہ دعا سنے گا، بس آپ یقین رکھیں۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ تعالی کل پھر کوئی نئی اچھی چیز کے ساتھ۔ ایک بچے نے کہا ہے میرا کہیں کوئی میرے جادو تو نہیں ہے، یا تو میں اس کے متعلق بتاؤں گی کل کہ وہ کیا پڑھ لے جو آسان بھی ہو اور لوگ پڑھ بھی سکیں۔ اللہ رب العزت کسی کو توفیق نہ دے کہ کسی کے لیے الٹے کام کرے۔ اللہ آپ سب کو اپنے خاندان سمیت جان مال عزت آبرو کی خیر کرے، اور جو نعمتیں دی ہیں اس میں کبھی زوال نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک لا الہ الا انت۔ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اور جب کسی خبر کے آنے کا آپ کو ویٹ ہو نا، تو آپ پڑھا کریں اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر واعوذ فجاءت الشر۔ اے اللہ ہمیں اچھی خبر دینا ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں جس کے خوشخبری، ہم اچھی خبر کی امید کر رہے ہیں اور بری خبر سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ سوال کرتے اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر، ہم تیری طرف سے خیر کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں، وَأَعُوذُ اور پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر وَأَعُوذُ، کیا دیکھیں ترجمہ بتاتی ہوں تو پھر وہ اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر وَأَعُوذُ بک من فجاءت الشر، شر سے بری خبر سے ہم تیری پناہ میں مانگتے ہیں، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے، بری خبر لانے والے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے، خوشخبریاں دے۔ یہ پڑھا کریں اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر واعوذ بک من فجاءت الشر۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے، امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے گا۔ اللہ آپ سب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی پڑھوں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ 113 والا عمل پکڑ لینا ہر نماز کے بعد تو 2 منٹ کا کام ہے، سارے ہی کام ہو جائیں گے، اور سارے ہی پڑھ لیں تو پھر اور بھی اچھا ہے۔ اتنا سا تو پڑھائی ہے اور اتنا اجر ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، بشرطِ تندرستی و زندگی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔